بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں نے استغفار بہت کثرت سے کیا، دن اور رات کیا، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں فارغ ہوں یا نہیں، میں جہاں بھی ہوتا، جس حال میں بھی ہوتا، استغفر اللہ کا ورد شروع کر دیتا۔ کہتے ہیں بعض اوقات میں گیدرنگ میں ہوتا، فیملی ممبرس کے ساتھ ہوتا، تو میں ان کی باتیں سنتا لیکن خود نہیں بولتا، اور خود دل ہی دل میں وہاں پر بیٹھے بیٹھے استغفار کرتا رہتا۔ کہتے ہیں میں نے بے حساب استغفار کیا، کبھی کاؤنٹر پر تسبیح پر نہیں پڑھا، تعداد کے اوپر میں نے فوکس نہیں کی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات سونے تک میں دل میں کبھی زبان سے، کبھی زور سے، کبھی آہستگی کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرتا رہتا۔ کہتے ہیں کہ سٹارٹ میں تو کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، لیکن مستقل استغفر اللہ کرنے کی برکت سے اللہ کریم نے میرا رزق کھول دیا، اور مجھے وہاں سے آرڈرز ملنا شروع ہوئے جہاں میرا گمان بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ میرا بزنس تھا اور اس بزنس میں میرے پاس آرڈرز نہیں آ رہے تھے، اور الحمدللہ جب میں نے استغفر اللہ کرنا شروع کیا تو مجھے ایسی جگہ سے آرڈرز ملے، اور اتنے بڑے بڑے آرڈرز ملے جن کا میں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ کہتے ہیں وہاں سے میری انکم کے سورس بنے ہیں نا، جہاں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں کہیں تھوڑے پیسے بھی انویسٹ کرتا، وہ مجھے کئی گنا بڑھ کر ملتے ہیں۔ میں کہیں چھوٹا موٹا پلاٹ بھی خرید لیتا، اس کی ویلیو بڑھ جاتی۔ کہتے ہیں کہ استغفار کرنے کی برکت سے اللہ کریم نے مجھے اتنا نوازا کہ میرے اپنے سارے حیران رہ گئے، اور انہی دنوں اب چونکہ مجھے استغفار کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ کہتے ہیں یہ استغفار کی جرنی میری 1 یا 2 دن کی نہیں ہے، میں نے کئی سال استغفار کیا، اب بھی کرتا ہوں، اور استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے رزق وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ پھر میں نے ایک بڑا گھر لیا، گاڑی لی، گھر میں ہر طرح کی سہولت اور ہر طرح کی آسائشیں موجود تھیں۔ کہتے ہیں جتنے میرے رشتہ دار آتے، دوست احباب آتے، سب کی نظروں میں نا مجھے اپنے لیے ایک عجیب سی حسد اور جلن دکھتی۔ کہتے ہیں کہ اسی حسد اور جلن کی وجہ سے ہمارے کچھ عزیزوں نے ہم پر جادو کروا دیا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ مجھے آرڈرز تو ملتے لیکن اس میں لاس ہو جاتا، یا گھر میں کوئی چھوٹے موٹے حادثے ہو جاتے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہوئے۔ کہتے ہیں کہ میں یہ حالات دیکھ کے بہت بے چین ہوا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ استغفار تو میں ابھی بھی صبح سے لے کر شام تک کرتا ہوں اور مستقل کرتا ہوں، لیکن اب یہ حالات ایسے کیسے کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک واقف کار سے اس کا تذکرہ کیا، انہوں نے کچھ حساب کتاب کر کے بتایا کہ جادو کے اثرات دکھ رہے ہیں، آپ استغفر اللہ کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے۔ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا آسان نہیں ہے، گھنٹوں لگ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں کاروباری آدمی ہوں، کاروباری آدمی کا تو نہ دن اپنا ہوتا ہے نہ رات، اگر آرڈرز ہیں آپ کے پاس، کام ہے آپ کے پاس، تو بس آپ مصروف ترین انسان ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر بھی میں نے وقت نکالا اور روزانہ کامل یقین سے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی۔ کہتے ہیں ابھی 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ اس کے اثرات جادو کے ختم ہونے لگے، گھر میں واپس سے سکون اور چین آنے لگا، جو آرڈرز مجھے اب مل رہے تھے اس میں مجھے کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے ابھی روٹین بنا لی ہے، چاہے کچھ بھی ہو، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے اور استغفر اللہ کثرت سے ورد کرنا ہے، اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں ان میں زوال نہ آئے، اور حسد جلن سے، جادو سے، ہر طرح کے شر سے ہمیشہ حفظ و امان رکھے اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو رفتہ رفتہ اس کے نتائج ملتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ زندگی بھر جاری و ساری رکھیں اور کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں، اور اگر آپ اس کے ورد پر استقامت حاصل کر لیتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کی ہر سانس کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں، پھر تو جو آپ چاہو گے آپ کو ملے گا، جو آپ مانگو گے آپ کو ملے گا، جس طرح کے معاملات آپ چاہو گے ویسے ہی ہوں گے، جو دعا مانگیں قبول ہوگی۔ بس کامل یقین شرط ہے، مستقل مزاجی شرط ہے، اور آپ جب اسے پڑھیں تو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں پڑھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے حق میں کیسے کیسے فیصلے ہوں گے۔